بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمسائے کے حقوق۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہیں۔ مزید فرمایا، ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہوا شاید ہمسائے کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید کئی احکامات ملتے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کا خیال رکھنے کی کتنی تاکید فرمائی ہے۔ دراصل اسلام امن اور مساوات کا دین ہے۔ ہمارا دین بھائی چارے اور مسلمانوں کی آپس کی محبت، یگانگت، امن، دوستی اور اتحاد کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تمام دینی اور قرآنی احکامات کا جائزہ لیا جائے تو ان میں ایک ہی روح نظر آتی ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کا آپس میں امن، سلامتی اور محبت سے رہنا اور ان جذبات کو فروغ دینا۔ جس امت کا خدا ایک ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوں، قرآن ایک ہو، قبلہ ایک ہو، بھلا ان میں آپس میں اختلاف اور جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگ کرے، اسے نقصان پہنچائے یا اذیت دے۔ اسلام میں ہمسائے کے حقوق کو جو اہمیت دی گئی ہے تو اس کی بنیادی روح یہی ہے کہ تمام معاشرہ پرسکون اور پرامن رہے، تمام لوگ ایک دوسرے سے باہمی محبت کے ساتھ رہیں، کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی کا ہمسایہ ہے۔ ساتھ ساتھ بنے ہوئے گھروں میں رہنے والے بھی ہمسائے ہیں، تو ملوں، دفتروں، کارخانوں، بینکوں میں سارا دن ایک ساتھ کام کرنے والے بھی ہمسائے ہی ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرا کوئی شخص اسے گالی دے، اذیت پہنچائے یا نقصان۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ہم دوسروں کے لیے کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ قاعدہ قانون تو یہی ہے کہ جو چیز اپنے لیے چاہو وہی دوسروں کے لیے چاہو۔ ہمیں اپنے لیے سکون، امن، احترام، اعتماد اور تحفظ درکار ہے، تو یہی چیزیں ہمیں بھی دوسروں کو دینی ہوں گی۔ معاشرہ افراد کی باہمی ربط اور لین دین سے تشکیل پاتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے جذبات اور ضروریات کا خیال رکھیں گے وہ معاشرہ پرسکون ہوگا۔ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، ہاتھا پائی ہو رہی ہوگی، وہاں فتنہ، فساد اور بدامنی کا راج ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف یا دکھ پہنچے تو سب سے پہلے ہماری مدد کو آنے والا ہمارا ہمسایہ ہی ہوتا ہے۔ رشتہ دار تو بعد میں پہنچتے ہیں، مگر سامنے یا ساتھ والے گھر میں رہنے والا ہمارا بھائی ہماری ایک آواز پر پہنچ جاتا ہے۔ ہماری خوشی، ہمارے غم، ہماری مدد میں برابر کو شریک ہونے والا ہمارا ہمسایہ اس بات کا بہت زیادہ مستحق ہے کہ جب اسے ہماری ضرورت ہو تو ہم بھی اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ ہمسائے کی غیر موجودگی میں اس کے گھر اور ملکیت کا خیال رکھنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، بیماری یا دکھ میں اس کی مدد کرنا، خوشی کے موقع پر اسے مبارکباد دینا، اس کے جذبات اور ضروریات کا احساس کرنا، آپس میں خبر گیری رکھنا، اپنے کسی فعل سے اسے تنگ، بدنام یا پریشان نہ کرنا، ان کے آرام کا خیال رکھنا، یہ سب ہمسائے کے بنیادی حقوق ہیں۔ جب ہم سب اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کریں گے تو معاشرہ کتنا پرسکون اور پرامن رہے گا۔ ایک ہی بازار، مارکیٹ یا پلازے میں کاروبار کرنے والے دکاندار بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ ایک ہی جماعت، اسکول یا کالج میں پڑھنے والے بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ اونچی آواز سے موسیقی بجانا کہ جس سے ہمسائے کے آرام میں خلل پڑے، اس کے گھر کے آگے کوڑا کرکٹ پھینکنا، اس کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کے گھر کی دیکھ بھال نہ کرنا، ضرورت پڑنے پر ہمسائے کی مدد کو نہ پہنچنا، دکھ سکھ میں اس کا ساتھ نہ دینا، اس کی ٹو میں رہنا، ان کے بارے میں دوسروں سے غلط باتیں کرنا، شک کرنا یا آنے جانے پر نظر رکھنا، ان کے ذاتی معاملات میں بلا وجہ ٹانگ اڑانا، چغل خوری، غیبت کرنا، عید یا کسی تہوار پر ان سے ملنے نہ جانا، ایسی بد اخلاقی کی حرکتیں ہیں جن کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ایک نارمل انسان کو شرم آتی ہے۔ اگر ہماری وجہ سے ہمسایوں کو تکلیف، دکھ یا اذیت پہنچے تو ہم مسلمان کے درجے سے گر جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں عزت اور بلند رتبہ دیتا ہے،
مگر ہماری خود غرضی اور لاپرواہی ہمارا رتبہ گھٹا دیتی ہے۔ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی ایسی حرکتیں کرے، بلکہ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کا ہمسایہ خواہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے مگر وہ اس سے اچھا سلوک ہی کرے اور اپنے اخلاق سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے، کیونکہ برائی کو اچھائی سے ہی مٹایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔